اس وقت ہم ڈی چوک میں موجود ہیں اور جو ارد گرد کے حالات ہیں تقریباً تمام لائٹس بند کر دی گئی ہیں، جس سے کچھ ایسا لگ رہا ہے کہ کسی بہت ہی بڑے آپریشن کی تیاری ہے جہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد سے آپ کی خدمت میں حاضر۔ اس وقت ڈی چوک کی بیک سائڈ سے، دفتر کے باہر سے، گاڑی کے اندر سے آپ کے ساتھ میں مخاطب ہوں، اور آنسو گیس کی شدت کی وجہ سے بولنے میں بھی بہت مسئلہ آ رہا ہے۔ دو چار باتیں میں بتا دوں جس کا میں آئی وٹنس ہوں، وہ یہ ہے کہ اس وقت بہت زیادہ شیلنگ چل رہی ہے، اور جو کنٹینر ہے بشرا بی بی کا وہ ابھی چائنا چوک سے بھی پیچھے ہے، اور یہ جو کنٹینر ہے اس کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ابھی کیونکہ بلیک آؤٹ ہو گیا، یہ سارے کا سارا جو بلیک آؤٹ ہے وہ بیسیکلی بلو ایریا کی تمام جو بلڈنگز ہیں وہ بالکل اندھیرے میں ڈوبی ہوئی ہیں، اور جو لوگ ہیں وہاں پہ بہت کم تعداد میں لوگ وہاں پہ موجود ہیں جو کہ اپنے دفتروں میں کام کرتے ہیں۔ ابھی بھی اگر آپ میرے پیچھے دیکھیں تو وہ بیگ پہ جو آنسو گیس ہے اس کی شدت کا آپ کو اندازہ ہو رہا ہے کہ آنسو گیس کی شدت بہت زیادہ ہے، اور ابھی یہ کہا جا رہا ہے کہ رات کسی بھی وقت کلیئرنس کی جائے گی اور یہ جو آپریشن کیا جائے گا۔ ابھی فی الحال پولیس نے بہت زیادہ آنسو گیس کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے، اور اس کے بعد آپریشن کلیئرنس کے نام سے جو بھی انہوں نے کرنا ہے کہ کلیئرنس کرائی جائے گی اور ہلاکتیں بھی نہ ہوں، اور یہ آپریشن جو ہے یہ فجر کی نماز کے ٹائم بھی ہو سکتا ہے۔ اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اریسٹ کے وارنٹ جو ہیں وہ بشرا بی بی کے بھی جاری کر دیے گئے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ 20-25 ہزار کے یہ جو مجمع ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے کیا کیا جائے گا حکومت کی طرف سے، لیکن کہا جا رہا ہے کہ نفری بلائی گئی ہے اور جو کہ رات 12 سے 1 بجے تک اسلام آباد میں پہنچ جائے گی، اور اس کے بعد جو ہے یہ آپریشن کیا جائے گا، کیونکہ کچھ لوگ جو ہیں وہ ایک نیوز کی بلڈنگ میں بھی گھس گئے تھے۔ دوپہر کو بھی لوگ کچھ ڈی چوک پہ آ گئے تھے جن کی کمانڈ لیڈرشپ کی طرف سے کوئی بھی لیڈر ایسا نہیں تھا جو کمانڈ کر رہا تھا۔ یہ سارے جو کے پی کے سے زیادہ تر لوگ آئے ہیں اور وہ بغیر کسی لیڈرشپ کے ڈی چوک تک پہنچ چکے تھے، اور جو لیڈرشپ ہے وہ بیگ پہ ہی تھی، اور علی امین گنڈا پر 2-4 دفعہ کوشش کر چکے تھے کہ مجھے کس طریقے سے یہاں سے نکلنا ہے، لیکن لوگوں نے یہ جو موب ہے انہوں نے ان کی گاڑی بھی توڑ دی، اور بشرا بی بی نے اناؤنس کیا کہ علی امین گنڈا پر آگے چلیں اور پیچھے عوام کو لے کے ڈی چوک کی طرف جائیں، لیکن علی امین گنڈا پر اس میں ناکام رہے ہیں ابھی تک۔ اور آنے والا جو ٹائم ہے وہ انتہائی سخت ہے اس موب کے لیے، کیونکہ ابھی پریس کانفرنس کی ہے جناب وزیر داخلہ نے، اور انہوں نے کہا ہے کہ ان کے ساتھ بالکل بھی کوئی کسی قسم کا کوئی اب مذاکرات نہیں کیے جائیں گے۔ جب مذاکرات نہیں کیے جائیں گے تو پھر اس کا مطلب یہی ہے کہ اب ان کے ساتھ سختی سے نمٹا جائے گا، کیونکہ یہ لوگ جو ہیں عمران خان نے میسج بھی پہنچایا بشرا بی بی کو کہ سنجانی چلے جائیں یا پشاور موڑ پہ وہاں جا کے دھرنا دیں، لیکن بشرا بی بی نے ان کی بات، اپنے شوہر کی بات نہیں مانی۔ انہوں نے کہا کہ جب تک عمران خان صاحب باہر نہیں نکالے جاتے میرے میاں کو، اور وہ آگے خود نہیں کوئی بات کرتے، تب تک یہ بات نہیں ہوگی۔ جو مطالبات ہیں پی ٹی آئی کی طرف سے، آپ کو پتا ہے کہ ان کا کہنا ہے کہ جیل سے عمران خان صاحب کو فوری طور پہ نکال دیا جائے، اور نکال کے بنی گالہ میں ہاؤس اریسٹ کر دیا جائے، بے شک، لیکن جیل سے فوری طور پہ ان کو نکلنا ان کا ضروری ہے۔ دوسری طرف بیرسٹر سیف کا جو رابطہ ہے وہ بھی عمران خان صاحب سے ابھی تھوڑی دیر پہلے ہوا تھا، اور جس میں عمران خان اور بیرسٹر صاحب کے درمیان جو ملاقات ہوئی ہے، بات ہوئی ہے، اس بات میں یہ جو مذاکرات کے حوالے سے اور پروٹیسٹ کے حوالے سے آپس میں ڈسکشن ہوئی ہے، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ بیرسٹر صاحب کا کہنا ہے کہ عمران خان صاحب کو جیل میں کچھ سہولیات کا فقدان ہے، اور ان کو کچھ سہولیات پہنچانی بھی ضروری ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو لوگ ہیں یہ بالکل فساد کی روش اپنائی ہوئی ہے انہوں نے،
اور قانون اپنے ہاتھ میں لیا ہوا ہے. اور جب آپ قانون ہاتھ میں لے لیتے ہیں تو ریاست اور حکومت کے لیے ایک چیلنج ہو جاتا ہے کہ آپ کو قانونی طور پہ آپ کے ساتھ ٹریٹ کیا جائے. اور جب آپ سر عام لوگوں کو ٹارچر کریں گے، پولیس والوں کو شہید کریں گے اور رینجر والوں کو شہید کریں گے، تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ یہ وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے 9 مئی کیا تھا اور یہ ابھی ایک اور 9 مئی کرنے کی کوشش کریں گے. تو بشرا بی بی کے آنے والا جو ٹائم ہے، یہ 5-6 جو گھنٹے ہیں بہت اہم ہے. اس میں اندازہ ہو جائے گا کہ کیا بشرا بی بی کو اتنے زیادہ جو موب ہے اس میں کیا یہ لوگ اس کو اریسٹ کر پائیں گے، حکومت اریسٹ کر پائے گی یا نہیں. منتشر کرنے کے لیے جو ڈی چوک سے پیچھے چائنا چوک کے لیفٹ رائٹ کا جو ایریا، جو F7 اور F6 کا ایریا، وہ سارے کا سارا بند کرا دیا گیا ہے. ایون F10 کا ایریا جو کہ 10 کلومیٹر کا دور ہے ڈی چوک سے، اس 10 کلومیٹر کے دور F10 کے علاقے میں بھی مارکیٹوں کو بند کرا دیا گیا. اور ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ جناب یہ آپریشن کیا جائے گا رات کو پچھلے پہر، اور اس سے پہلے لوگوں کو تتر بتر کرنے کے لیے جناب آنسو گیس کا بہت زیادہ استعمال ابھی کیا جا رہا ہے. اور آنسو گیس ابھی بھی گاڑی میں مجھے بھی فیل ہو رہی ہے اور سانس لینا محال ہوا ہے. تو آنے والا جو ٹائم ہے وہ پی ٹی آئی کے لوگوں کے لیے ان کا امتحان ہے. اور یہ جو جاگ رسائی ہے ملک کی، یہ ان کی اسی حرکت کی وجہ سے جناب دنیا میں بھی جاگ رسائی ہو رہی ہے. سوائے مغرب میں تو نہیں ہو رہی، مغرب والے تو خوش ہو رہے ہوں گے، لیکن جو ہمارے دوسرے ممالک ہیں، وسطی ایشیا کے جو ممالک ہیں اور عرب کنٹریز ہیں، وہاں پہ بھی لوگوں جن سے بھی بات ہوئی ہے وہ پریشان ہے اپنے ملک کی سالمیت کے حوالے سے اور ملک کی جو جاگ رسائی ہو رہی ہے اس حوالے سے. مذاکرات کی جو بات ہے، مذاکرات کے لیے جو پی ٹی آئی کی طرف سے ڈیمانڈ ہے وہ بہت سخت ہے. اس ڈیمانڈ کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ یہ کسی صورت میں پوری نہیں کی جا سکتی. عمران خان صاحب نے گزشتہ دن یہ ویڈیو بیان بھی دیا تھا اور بیرسٹر گور بھی میسج لے کے 2 دفعہ بشرا بی بی کے پاس گئے تھے، لیکن بشرا بی بی نے جناب صاف انکار کر دیا تھا. اور ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ بشرا بی بی اور عمران خان دونوں میاں بیوی ایک پیج پہ ہیں، کیونکہ عمران خان کی بشرا بی بی سے جو بات ہوئی تھی وہ یہ تھی کہ جب تک میں بھی بے شک کوئی اسٹیٹمنٹ دوں تو آپ نے اس پہ عمل نہیں کرنا جب تک میں خود باہر نہیں آ جاتا. تو یہ سارا سیاپا جڑا پیا ہوا ہے نا پاجی، اے عمران خان خود 1.5 سال تو بعد ہن جیل تو بھائی جان اندر نہیں رہ پا رہا پرا، وہ کہندا ہے کہ مینوں کسی نہ کسی طریقے نال باہر کڈو. بس سب سے بڑا یہ سلسلہ ہے. اور ابھی جو موجودہ صورتحال ہے ڈی چوک سے پیچھے چائنا چوک میں، جہاں پہ یہ پی ٹی آئی کے جو لوگ تھے وہ پہنچے ہوئے تھے، پولیس کی ہیوی شیلنگ آنسو گیس کی وجہ سے جو کہ بلو ایریا میں بالکل پھیل چکی ہے اور سانس لینا بھی محال ہوا. لیکن یہ اس میں حکومت اور لا انفورسمنٹ جو ایجنسیز ہیں، جو ادارے ہیں، ان کو مورد الزام ٹھہرانے سے پہلے آپ کو یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ کیا یہ جو طریقہ ہے، کیا یہ روش ہے کہ آپ اپنے اداروں پہ، آپ اپنے لوگوں پہ آپ چڑھ دوڑیں اور زبردستی کہیں کہ ہم نے ہر صورت میں عمران خان کو زور سے باہر نکالنا ہے، زور بازو سے. اس طرح تو پاسبل نہیں ہے. ان کو چاہیے تھا کہ اگر ان کو اتنا ہی شوق ہے بھائی جان، تو پھر ڈی چوک پہ پہنچتے ہوئے آپ نے فساد کر کے لوگوں کو 5-7 لوگوں کو شہید کر دیا. تو اگر آپ لوگوں کو اتنا ہی یہ شوق تھا تو آپ ادھر آ کے دنیا کو، اور جہاں پہ بیلاروس کے صدر بھی آئے ہوئے ہیں، دنیا کو کیا میسج دینا چاہ رہے ہیں؟ آپ نے اگر عمران خان کو چھڑوانا ہے تو اتنا ہی زور آپ اڈیالہ جیل کے باہر پہنچ جاتے. لیکن یہ لوگ اڈیالہ جیل کے باہر پہنچنے کی بجائے ڈی چوک پہ کیوں آئے ہیں؟ ڈی چوک پہ آنے کا مقصد بیلاروس کا صدر جو ہیں وہ اس وقت اندر اسمبلی کے اندر تھے، اور جب یہ لوگ دوپہر کو وہاں پہنچے اس وقت پولیس کی طرف سے اور رینجر کی طرف سے ان کو جناب کوئی مزاحمت کا سامنا نہیں کرنا پڑا تھا. جیسے ہی وہ وہاں سے بیلاروس کے صدر گئے ہیں تو اس کے بعد پولیس نے کارروائی شروع کر دی اور آنسو گیس کا استعمال کیا، جس سے یہ جو جناب گروپ ہے فسادیوں کا یہ پیچھے چلا گیا. تو فساد فی الارض، اور ملک میں فساد کرنے سے بہتر ہے کہ جناب
آپ اپنے ملک کا خیال کریں, آپ دشمنوں کو خوش نہ کریں. اور یہ آپ کا حب الوطنی کا کیسا جذبہ ہے کہ جس میں آپ اپنے لیڈر کی خاطر پاکستانیوں کو بھی ہجانی کیفیت میں اور اسلام آباد کو بھی ہجانی کیفیت میں آپ نے ڈالا ہوا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کسی کی عزت کا احترام یعنی کہ احترام نہیں کر رہے, اور ایون جو ٹی وی چینل ہے اس کے دفتر میں گھس کے بھی آپ لوگوں نے توڑ پھوڑ کی ہے, جس کی وجہ سے اب ریاست اور حکومت کی مجبوری ہو چکی ہے کہ وہ لازماً جناب کہ یہ جو آج کی رات ہے لیٹ نائٹ ان کے خلاف ضرور آپریشن کا ارادہ رکھتی ہیں. ہم تو جناب دعا کریں گے ایک محب وطن پاکستانی ہونے کے ناطے کہ وطن کی خیر ہو, لوگوں کی خیر ہو, لیکن جو لوگ فساد فی الارض اور فساد کرنا چاہتے ہیں ملک میں, ان کے خلاف قانونی طور پہ سخت سے سخت کارروائی ہونی چاہیے. اور جو لوگ ان میں معصوم ہیں, جو پھسلا کے یعنی کہ ان کو لے کے آ گئے ہیں, اور جو دہشت گردانہ صورتحال جو بنتی ہے اس میں آگے فرنٹ پہ آ کے کوئی لوگوں کو نہیں مارتے, پولیس والوں کو اور سیکیورٹی اداروں کے لوگوں کو, تو جناب وہ پروٹیسٹ پیسفل اگر کرنا چاہتے ہیں تو وہ ان کا رائٹ ہے. لیکن جو ان پیسفل پروٹیسٹ کے اندر جو فسادی لوگ شامل ہیں, جو جناب جان بوجھ کے لوگوں کو اور سیکیورٹی کے جو لوگ ہیں ان کو جناب گرفتار کر کے اور زبردستی لے کے جا کے اور ان پہ تشدد کرتے ہیں اور یہ روش اپنائی ہوئی ہے, تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے خلاف آپریشن جو سوچا ہے اور ریاست نے وہ ضرور ہونا چاہیے. اس وقت کچھ گاڑیاں جناب یہاں سے نکل رہی ہیں, تو میری بھی کوشش ہے کہ میں بھی کس طریقے سے رستہ یہاں سے ڈھونڈ کے جناب یہاں سے نکلوں, کیونکہ سانس لینے میں بہت زیادہ مسئلہ ہو رہا ہے. مجھے اجازت دیجیے, انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں زندگی رہی تو دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.